اس طرح کے ساتھ سوچ بازار میں اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، ہم اچھے کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سوچے۔ یہ سوچ کفر والی سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دنیا کے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ وہ سندھ کے اندر ایک عورت کو وہاں کے بادشاہ نے ظلم کیا، ایک عورت کو، اور اس نے پکارا ابھی کسی کے کیا جو زمانے کا نہیں تھا، اس نے معلوم ایک عورت کے لیے اس کو لشکر بھیجا، اس لشکر سے لشکر لا کر کل ملک ختم کر دیا اور فتح کیا، پورے ملک کو فتح کیا، محمد سے خاطر رہا تھا، پورے ملک کو فتح کر کے پاکستانی خراج آیا۔ ایک 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 مسلمان کی آواز پر میں اس طرح جو ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے اندر یہ شعور بھی نہیں ہے اور یہ احساس نہیں ہے۔ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ہم ہمارے اندر تڑپ ہو، ہمارے اندر جو ہے ایک قلب ہو، ایک دل میں تکلیف ہو کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تکلیف کا احساس کریں۔ صرف تبصرہ نہ کریں، تبصرہ بہت آسان ہے، تبصرہ بہت ہی آسان ہے۔ وہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دو کام بہت آسان ہے دنیا میں، سب سے آسان کام دو، ایک تبصرہ کرنا اور ایک مشورہ دینا۔ جس کو چاہو ایک وہ مشورہ دے دیں، یہ کر لو وہ کر لو، اور تبصرہ کر لیں گے۔ تبصرہ سے کچھ نہیں ہوتا، دل کے اندر قرآن پیدا کریں اور اس کے بعد آگے کے کام کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے ان کے لیے جو ہے مسلسل دعا کرنا، ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، جب تک کہ یہ ظلم بند نہ ہو اس وقت تک ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ انفرادی اجتماعی ہر اعتبار سے فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا، اور ہر مسلمان اپنی دعاؤں میں بھی قنوت نازلہ پڑھے اور ان کے لیے دعا کرے۔ اپنے گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں سے کیا کریں، دعا کروائے، کم از کم روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پر دعا کرے گا، اللہ ان کو ان ظلم سے نجات عطا فرما، یہ مظالم ان سے دور فرما۔ یہ جو ہے جو انسانیت سوز حرکتیں ہو رہی ہیں ان سے دور فرما دیجیے، کیونکہ وہ جس آگ میں جل رہے ہیں اس کا ہم کچھ بھی احساس نہیں، ہمیں ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہے کہ کیا حالت ہے، کیا حالت ہے ان کی۔ ایسی حالت ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، اور نہ کچھ کر سکتے۔ آنکھوں کے سامنے ان کی اولادیں ختم ہو رہی ہیں، آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان والے ختم ہو رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت آدمی کی حالت ہوتی ہے، بے بسی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو سوچے تھوڑا، اس کو سوچے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا عادت ہوگی، اس کو سوچے اور تصور کرے اور ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرے اور ان کے لیے دعا کرے، مسلسل دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دعا مومن کے ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی چیز کا تقدیر کو بدلنے کی طاقت ہوتی وہ دعا میں، دعا جو ہے تقدیر کو بھی بدل ڈالتی ہے۔ اور اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، رو رو کر مانگے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ان کی امداد ہے، جس طرح ہم کر سکیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی امداد ہم کریں، ان تک ان کی مدد پہنچائیں، مالی مدد جو کر سکتے ہیں آپ کریں، جس طرح آپ کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے آپ کو کریں، قانونی دائرے کے اندر رہ کے جس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ چوتھی چیز جو ہمیں کرنا ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، یہودیوں کی جو مصنوعات ہیں، جو سامان وہ نکالتے ہیں، ان کا ہم بائیکاٹ کریں، پوری طرح بائیکاٹ کریں۔ ہزاروں سامان یہ لوگ نکالتے ہیں اور انہی سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف، انہی پیسوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، انہی پیسوں میں، جیسے کوک ہے، پیتے ہیں بہت مزہ لے کر، یہودی مصنوعات، یہودی مصنوعات میں سے کوک ہے، پیپسی ہے، اسی طرح جو ہے یہ 7 اپ ہے، فینٹا ہے، جتنی پینے کی چیزیں سب یہودی ہے، سب یہودی ہے۔ ان کو آپ چھوڑ دیں، بالکل کوئی مسلمان ان چیزوں کو نہ خریدے، کیونکہ آپ نے خریدا، وہ پیسہ دیا مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کہ آپ کی غیرت اس بات کو گواہ کرتی ہے کہ میرا پیسہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے میں استعمال ہونا، ایک مسلمان کبھی یہ بات گوارا نہیں کرتے مسلمان کو، تو ان کی کوئی چیز تو نہ پیے۔ اگر آپ پیپسی اور کوک نہیں پیے گے تو آپ مر نہیں جائیں گے، نہ میں مروں گا نہ آپ مریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موت تو وقت مقرر ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ساری چیزیں نقصان نہیں ہے۔ طبی اعتبار سے اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں،
تو اس کو بالکل بوائکاٹ کریں. اور بھی یہودی چیزیں بہت ساری ہم کو آتے ہیں, آپ دیکھ لیں, تلاش کر لیں. آج ہر بچہ تلاش کرنا جانتا ہے. انٹرنیٹ پر جو آپ تلاش کر سکتے ہیں یہودی مصنوعات کیا کیا ہے, سب بوائکاٹ کریں. کیونکہ یہ مالی حملہ اور یہ جو ہے مال اور دنیا کی محبت کے کتے ہیں. یہ یہود اور نصارہ جو ہے یہ دنیا کے کتے ہیں اور مال کے کتے ہیں. ان کے لیے مال بہت بڑی چیز ہے. مال بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے. مال کا نقصان یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہر چیز کو برداشت کر لیں گے لیکن مال کا نقصان یہ برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا, ان کو بڑا دھچکا لگے گا اور زبردست دھکا لگے گا. اس سے جو ہے ان کی آمدنی میں اور ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر میں تغیر آئے گا, اور ہو رہا ہے. ساری دنیا میں مسلمانوں نے یہ کام کو کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. ان کی بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. اس کو اچھی طرح آپ لوگ تلاش کریں گے اور تلاش کر کے ہر وہ چیز جو ان کی مصنوعات میں سے ہے مکمل طور پر بڑھ پڑ گئے. کچھ وہ جہاں نہیں استعمال کریں گے, نہ اس کو کھائیں گے نہ پیئیں گے. کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری, اور اسی طرح جو ہے پینے کی چیزیں ہیں, اس طرح اور بھی بہت ساری مصنوعات ہیں. ہم کاروبار کرتے ہیں, چیزیں ہیں, اس کے اندر بنائی ہوئی چیزیں بہت ساری ہیں. ان سب کو بائیکاٹ کریں گے. ہم ایک مسلمان پر ظلم کرنے کے لیے ہمارے پیسے نہیں لگیں گے. آپ کے پیسے, آپ نے اس چیز کو خرید لیا, وہ پہنچ جاتا ہے وہاں. یہ مت سمجھیے کہ وہ نہیں پہنچتا ہے, تو یہاں سے نکالی ہوئی چیز ہے نہیں. یہ ان کا جو ہے لائن ہے جس سے یہ سارے پیسے ان کے پاس پہنچتے ہیں. سارے پیسے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو بعد میں پیسے کیا ہم اور آپ اس بات کو دوبارہ کریں گے کہ ہمارے پیسے جو ہے ان مسلمان بھائیوں کی طرف سے آپ کا استعمال سوچیے, سوچ کر جو ہے ان کا بائیکاٹ کیجیے پوری طرح ہر چیز سے. تو یہ لوگ دنیا کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے. اور مسلمان بھی وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی مار کھا رہے ہیں, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. وہ بھی وہاں ڈٹے ہوئے ہیں. اور اسلام کو تو یہ لوگ ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو کبھی یہ لوگ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. پھونکوں سے چراغ بجھائے نہ جائے گا. جو چراغ ہے اسلام کا قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے, کبھی بجھا نہیں سکتے. چاہے وہ کچھ بھی کر لیں, پوری دنیا مل کر آ جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے جو ہے دنیا کے اندر ظلم کا نظام کو اپنایا ہے. ظلم کا نظام کو اپنا ہے. اسلام نے ہمیں امن کا نظام بتلایا ہے. دنیا کے اندر امن کا نظام سکھایا ہے کہ تم جو ہے امن کے نظام پر چلو. دنیا میں زندگی گزارنے سے تم امن کے نظام کو اپناؤ, اس سے دنیا کے اندر امن پھیلے اور دنیا سے جو ہے ظلم اور شر ختم. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے, بعض بڑی بڑی چیزیں ہیں جس سے دنیا کے اندر امن پھیلتا ہے اور شر اور ظلم اور عداوت اور خرابیاں ختم ہوتی ہیں. ان کے اندر کیا ہے, یہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام صحیح ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے, لیکن حسد, دو چیزیں ہیں, ایک حسد اور دوسرا جو ہے یہ عرب کے اندر میں نبی کا پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے عرب میں ہوئی اور یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر 70,000 انبیاء ہوئے تو آخری نبی بھی ہمارے اندر سے ہوگا. یہ نہیں ہوا, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور ان کو حسد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مسلمانوں پر. قرآن کریم کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ آپ کو اس طرح اچھی طرح جانتے ہیں, پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. اس طرح اپنے اولاد کو پہچانتا ہے, یہ آپ کو کس طرح پہچانتے ہیں. لیکن نہیں, وہ ہٹ کر کے ضد اور یہ حسد, یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے مخالفت کی ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں چیز, نصارہ بھی جانتے ہیں, یہود بھی جانتے ہیں, ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے. جو صحیح چیز ہے اس کو چھپا دی گئی, اس کو جو ہے چھپا دیا انہوں نے اور اس کو محفوظ کر دیا, الگ ہٹا دیا. اس کو اگر ظاہر نہیں کرتے تو اسلام کی صداقت ظاہر ہو جائے گی اس سے. بہرحال تو یہ ہے اسلام کا نظام امن جس کے خلاف لگ رہے ہیں. ہر چیز کے اندر آپ جہاں بھی دیکھیں گے, جس جگہ بھی دیکھیں گے, اسلام نے جو کہا ہے ہمیشہ اس کے خلاف کرنے کی انہوں نے جو ہے تعلیم دی. انہوں نے اس کو صحیح بتایا ہے, اس کے خلاف کو معمولی چیزوں میں ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے, جو زندگی اس کو اٹھا کر آتے ہیں,
اس کو اچھی طرح غور کریں، اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں، تو معمولی کام میں بھی وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، یہ ان کے مذہب کا اصل مقصد ہے کہ ہر چیز میں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب آدمی کپڑا پہنتا ہے، مثال بتاتا ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کو ڈالنا، جب نکالے تو بائیں ہاتھ کو ڈالنا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے بائیں ہاتھ کو ڈالو، پہلے دائیں ہاتھ کو ڈالو، پھر جو ہے دائیں ہاتھ کو ڈالو۔ اسلام کا مخالفت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ راستہ چلنے سے دائیں طرف سے چلو، دائیں طرف سے۔ یہ کہتا ہے کہ دائیں طرف سے۔ وہ یورپ کے ممالک میں ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کیپ لیفٹ، دائیں طرف چلو، دائیں طرف۔ کیوں؟ اسلام کا مخالفت کرنی ہے، اسلام کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بائیں طرف سے چلو۔ وہ مثال دیتا ہوں، معمولی چیزیں، جب آدمی کو برش کرتا ہے تو اسلام میں یہ ہے کہ اس طرح ارزن چوڑائی میں جو ہم کریں گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اوپر نیچے کریں۔ اب ڈاکٹر کس طرح برش کرنا ہوگا کہ اوپر نیچے کریں، یہ مخالفت ہے۔ اس کو مجھے اور یاد نہیں آ رہا، کئی چیزیں گنا سکتا ہوں آپ کو، ہر چیز میں جو اسلام نے جس کی تعلیم دی ہے، ہر اس چیز میں مسلمانوں کی مخالفت کر کے مسلمانوں کو دنیا میں لوگوں کو اس کی دعوت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لباس مت پہنو، یہ کہتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لباس پہنو۔ لباس بنایا اسی طرح ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، اوپر ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح لباس جو ہے بنا دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا لباس پہنو جس سے ستر عورت شرمگاہ چھپ جائے۔ انہوں نے اس طرح ٹائٹ لباس بنایا، اس طرح تنگ لباس بنایا جس کو پہن کر ستر عورت کے بجائے کشف عورت ہوتا ہے۔ انسان کے سطر کا حصہ جو ہے ظاہر رہتا ہے، وہ چھپتا نہیں ہے بلکہ ظاہر رہتا ہے۔ مسلمانوں نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پردے کے خلاف تحریک چلائی کہ پردہ جو ہے عورتوں پر ظلم ہے، پردہ عورتوں پر ظلم ہے، اور عورتوں کی آزادی کو سلب کرنا ہے، عورتوں سے آزادی کو سلب کر لینا ہے۔ یہ تحریک چلائی گئی ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو پردہ کراتے ہیں، جسم کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ جسم چھپانا ان کے نزدیک جرم ہے۔ انہوں نے یہ بات عام کی کہ جسم کو کھول، عورتوں کو یہ کہا کہ جسم کو کھول رکھنا اور پردہ کی مخالفت کرو۔ اسلام کے اندر میں ہم جنسی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بدترین گناہ ہے، مرد کے ساتھ جو ہے شہوت پورا کرنا۔ انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے چکر لگایا، وہ ابھی تو صدر نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو صدر تھا اس نے پوری دنیا میں چکر لگایا اور اس بات کی دعوت عام کی کہ اس کو جائز قرار دو، اس کو جو ہے عام کرو کہ ایک مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایک عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اس بے حیائی کو عام کیا، اس بے حیائی کو عام کیا، ساری پوری دنیا کا دورہ کیا، پوری دنیا کا دورہ کر کے ہر کوئی کو یہ دعوت دی کہ اس کو عام کرو۔ اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو تم کو ہماری امداد نہیں ملے گی۔ اس لیے ڈراتے ہیں نا کہ بابا تم کو ہماری امداد نہیں ملے گی۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں نا، ہم ان کی امداد کے سہارے بھیک مانگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ہم اس کو انکار کرتے ہیں، ہماری بات کو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ مغرب کا تہذیب الگ ہے، مغربی تہذیب الگ ہے اور مشرقی تہذیب الگ ہے، دونوں میل نہیں کھائیں، دونوں جوڑ نہیں سکتے۔ اور اسلامی تہذیب الگ ہے، اسلامی تہذیب الگ ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، ان کا وتیرہ ہے کہ ہر جگہ پر اسلام کی مخالفت کرو، اور جہاں کہیں مسلمانوں کے بارے میں کچھ ان کو موقع ملا فوراً وہ حملہ ہوا کرتے ہیں، فوراً کہ دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا احساس کرنے والی جماعت، بہت بڑی جماعت ہے، دنیا میں احساس پا جائے گا۔ وہ انسانیت کے احترام میں یہ کام کر رہے ہیں، اتنی جھوٹ بات کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو عراق پر حملہ کیا، یہ کہہ کر حملہ کیا کہ یہاں پر جو ہے دنیا کو تباہ کرنے کے آلات ہیں اور وہاں ہتھیار ہیں، لیکن جب خوب اچھی طرح تباہ کرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کوئی چیز نکل آئے لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ان کا طریقہ ہے، لیکن جو غیر مسلم ہوگا اس کے جو کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ اپنا کرنے دیں، ہم اس میں نہیں دیں گے۔ جہاں مسلمان کا معاملہ ہوگا فوراً اس پر آ جائیں گے،
فوراً اس میں دخل اندازی کریں گے، فوراً اس کو جو ہے یہ کرنا وہ کرنا. اگر کوئی مسلمان ملک کسی دوسرے غیر مسلم ملک پر حملہ کر دے اور وہاں جنگ میں وہ آگے بڑھ جائے تو فوراً کہیں گے سیز فائر کریں فوراً. لیکن یہاں جو ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے مسلمان ممالک اور دوسرے لوگ، لیکن وہ سارے مغرب کے لوگ مغربی ممالک کہہ رہے کہ نہیں کریں گے، بلکہ اور مارو اور مارو اور مارو. یہ ان کی ذہنیت ہے. اور ہم اور آپ جو آج ان کے جو ہے پٹھے بنے ہوئے ہیں. ہم ہر کام میں ہر چیز میں ان کی اتباع کرتے ہیں. ہمارے دشمن کی وہ دشمن جو ہم کو ختم کرنے کی فکر ہے. یہ شعور بیدار کرے اپنے اندر اور یہ احساس بیدار کریں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہمارے اسلام میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ ہمارے اسلام میں جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کر سکے. اسلام نے تو معمولی چیزوں کو بتلایا ہے. نظام حیات کے لیے معمولی چیزوں کی تعلیم دی ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں اور کوئی حصہ ایسا نہیں کہ اس میں اسلام کی تعلیم نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک یہودی سے غالب آئے. ان کی بات چیت ہو رہی تھی تو اس یہودی نے جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی نے تو تم کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے. وہ طرز کر رہا تھا حتی الخیرہ، یہاں تک کہ ڈھیلا لینے کا طریقہ بھی بتلایا. یہ بھی تو بتلانے کی چیز ہے. مذاق کر رہا تھا طرز کر رہا تھا. تمہارے نبی نے تم کو جو ہے ڈھیلا لینے کا طریقہ بھی سکھایا. اللہ رسول نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے ہم کو ڈھیلا لینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. اور اتنا نہیں بلکہ اور بھی چیزیں سکھلائی ہیں. قبلہ کی طرف منہ کر کے استنجا نہیں کرنا، استنجا کرنے کو کیا کن چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، کن چیزوں کو استعمال کرنا، اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں بھی سکھلائی ہے. اور یہ کوئی طرز کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو جو ہے فخر کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں جس سے اسلام کی تعلیم خالی ہے. ہر چیز کے بارے میں ادنا سے لے کر اعلیٰ چیز کے بارے میں اسلام نے جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس طرح کرو کس طرح کرو. یہ فخر کی چیز ہے. ہمیں آج چیزوں پر فخر نہیں ہے. مثال کے طور پر کہتا ہوں، مثال کے طور پر